دعوت حق کے لیے اپنے اہل خانہ کو فریضہ دعوت حق میں شریک کرنے میں، اور اس باب میں جو سب سے پہلی مثال مجھے ملی وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی۔ وہ کس کی ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ بھائی گھر والوں کو شامل نہ کریں، لوگ باتیں کریں گے کہ یہ سارے گھر والے ہی کام کر رہے ہیں۔ بھائی انبیاء سے بڑھ کر بھی کسی کی کوئی مثال ہو سکتی؟ اگر کوئی کہے کہ لوگ کہیں گے صدر بھی گھر سے، بچے بھی یوتھ لیگ میں، ان کی خواتین بھی ویمن لیگ میں، اور خود سربراہ خاندان جو ہیں وہ مردوں کی تنظیم میں، بچے ایکرز میں، تو ایک ہی خاندان نے کام کرنا ہے، باقی کسی نے کوئی نہیں کرنا۔ جب آپ دعوت کے لیے نکلتے ہیں تو مثالی گھرانہ وہی ہے جس کا باپ بھی مشن میں ہو، جس کی ماں بھی مشن میں ہو، جس کا بیٹا بھی مشن میں ہو، جس کی بیٹی بھی مشن میں ہو، جس کا ہر فرزند اپنا اپنا حصہ اس دین مبین کی خدمت میں ڈالتا ہوا نظر آئے۔ اب اس ضمن میں میرے ذہن میں ایک مثال آئی، اس کمپیریٹیو سٹڈی کو آپ غور سے سنیے گا۔ میں نے شاید اس انداز سے اس کو بیان نہیں کیا، تو آپ کے سامنے کروں گا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس انقلابی جد و جہد کے لیے تیار کیا اور فریضہ حق ادا کرنے کے لیے ان میں وہ خوبیاں منتقل کی، وہ خصلتیں منتقل کی، وہ جس طرح کے جوہر، جس طرح کے فرعون کو للکارنے کے لیے چاہیے تھے، وہ اللہ رب العزت نے اپنے موسیٰ علیہ السلام، اپنے نبی علیہ السلام، اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں، مزاج میں، شخصیت میں رکھ دی۔ جب تیاری مکمل ہو گئی، جب دعوت کے لیے داعی الی الحق تیار ہو گیا، جب اس بلکتی، تڑپتی اور ظلم کی چکی میں پستی ہوئی انسانیت کو بچانے کے لیے وقت آیا، تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا، اذهب الى فرعون انه طغى، اے میرے موسیٰ اب تو تیار ہو گیا، یہ سارے مراحل تربیت سے تو گزر گیا، تو وہ کامیاب داعی بن گیا، اور اب اس کار رسالت کے لیے میں نے تجھے تیار کر لیا، اور اس منصب کے لیے تجھے تیار کر کے اب تجھے میں کہہ رہا ہوں کہ اے موسیٰ تم اب فرعون کے پاس جانے کی تیاری کرو۔ یہ داعی الی الحق کی بات ہو رہی ہے، خدمت دین کے تقاضے کی بات ہو رہی ہے، فریضہ دین کے تقاضے کی بات ہو رہی ہے، اور میں انہی تقاضوں میں سے ایک بہت بڑے تقاضے کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ اس فرعون کو للکارنے کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ بہت بڑا سرکش ہو چکا ہوا ہے، اور اپنی سرکشی میں، اپنی نافرمانی میں ہر حد سے گزر چکا۔ اذهب، یہ امر کا صیغہ ہے، فرمایا اے میرے موسیٰ تیاری کر اور فرعون کے لیے روانہ ہو جا، اس کے للکار۔ اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے، اے موسیٰ روانہ ہو جا، میں تجھے اپنی ساری طاقت سونپ رہا ہوں، تجھے اپنا نائب بنا رہا ہوں، اپنا رسول بنا کر بھیج رہا ہوں، اپنا مفوض بنا رہا ہوں، میں اپنی تائید کے ساتھ، اپنی آیات کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ، اپنی بارگاہ کے عطا کردہ معجزات کے ساتھ تجھے اپنا سب کچھ دے کر بھیج رہا ہوں، اب فرعون کو للکار۔ اب کوئی اور ہوتا، مولا تیرا شکر ہے تو نے موسیٰ پہ اعتماد کیا، اور وہ چل پڑتے، مگر موسیٰ علیہ السلام کوئی اور تھے۔ اب یہ نہیں فرمایا مولا بس پھر تو آیات دیتا جا اور پھر کرم نوازی فرماتا جا، اپنی نگاہ کرم میں رکھ، پھر دیکھ تیرا موسیٰ کیا کیا کرتا۔ اب داعی کی پہلی خوبی سنیے،
وہ فرماتے ہیں مولا اب اتنے بڑے کام کے لیے بھیج رہا ہے تو میں تیرے حضور پیش ہو کر کچھ عرض کرتا ہوں، تو میری جھولی میں کچھ اور پیدا کر دے، کچھ اور بھیج دے، تاکہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ اتنے بڑے دشمن کا مقابلہ کر سکوں۔ انہوں نے ابھی اپنی خوبیوں پر نگاہ نہیں ڈالی، اپنی کمی اور کجی پر اپنے مقام کے مطابق نگاہ ڈالی۔ پہلا دائی الی الحق وہ ہوتا ہے جو اپنی خوبیوں کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے ابھی کمی کیا کیا کس کس سمت میں باقی ہے۔ مولا کرم فرما رہا ہے تھوڑا اور کرم لے لوں۔ اب لیڈرشپ کی یا شخصیت سازی کی بات ہو رہی ہے، تو مجھے لیڈر بنا کر، تو مجھے اپنا مفوض بنا کر اس فرعون کو فریضہ حق کے لیے مجھے بھیج رہا ہے کہ میں اس کو للکار سکوں، جس کی پرورش اس کے گھر میں ہوئی ہو، اس کے محل میں ہوئی ہو۔ موسیٰ سے بڑھ کر بھی کوئی جانے گا کہ فرعون کون ہے؟ جس کا صندوق بھی فرعون کی بیوی نے کھولا ہو، جس کی پرورش ہی اس کی گود میں ہوئی ہو، جس نے آنکھ بھی اس کے محل میں کھولی ہو، بادشاہوں کی طرح، شہنشاہوں کی طرح، شہزادوں کی طرح پرورش ہوئی ہو، اس سے بھی بہتر کوئی جانے گا کہ فرعون کون ہے، اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، اسے ڈیل کیسے کرنا ہے۔ مگر اللہ کے نبی جو داعی ہیں، جو فریضہ حق کے لیے روانہ کیے جا رہے ہیں، ان کی طبیعت کا تواضع دیکھیں، ان کی طبیعت کی انکساری دیکھیں، ان کی عاجزی دیکھیں، ان کی وسعت قلبی دیکھیں۔ پتہ چلا یہ خوبیاں نہ ہوں تو وہ دائی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پہلا جملہ کیا کہا، عرض کیا، قال رب اشرح لی صدری۔ پہلی بات یہ کر، پہلی خوبی دائی کی، مولا اتنے بڑے مشن پہ بھیج رہا ہے، شرح صدر بھی عطا کر دے۔ ہائے ہائے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ طور پر جانے سے پہلے کی بات ہے یا طور پر ہو آنے کے بعد کی بات ہے؟ یہ طور پر جانے سے پہلے اللہ نے فرمایا جاؤ موسیٰ تو تیار ہو گیا فرعون کو للکار، یا طور سے ہو آنے کے بعد کی بات ہے؟ خدا سے ہم کلام ہونے کے بعد کی بات ہے، ید بیضا کے بعد کی بات ہے، اور پھر وہ معجزہ عصا اور اژدہا کے بعد کی بات ہے۔ وہ ان تمام خوبیوں خصلتوں کے منتقل کیے جانے کی بات ہے۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے، انقلابی لیڈر بن گئے۔ اب اللہ رب العزت فرمایا ہے موسیٰ تو تیار ہو گیا، اب جا فرعون کو للکار۔ اب جب لیڈر اپنے شباب پر، اپنے جوبن پر ہو، تب تو کہتا ہے بس ایڑی مارنے کی دیر ہے، دشمن سرنگو ہو گیا۔ اس وقت یہاں کمال لیڈرشپ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا رب اشرح لی صدری، اب میرا سینہ بھی کشادہ کر دے، شرح صدر بھی عطا کر دے، کہ جتنے بڑے مشن پہ بھیج رہا ہے سینہ بھی بڑا ہونا چاہیے، شرح صدر بھی ہونا چاہیے، کہ شاید تیری ہر بات میں سمجھتا رہوں اور اسے بات سمجھانے کی اہلیت پاتا رہوں۔ پھر فرمایا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور مولا کرم فرما دے۔ پہلی خوبی یہ کہ مولا شرح صدر عطا فرما دے۔ اگر کنسپچول کلیرٹی نہ ہو، اگر واضحیت نہ ہو، اگر منزل میں گدلا پن ہو، اور اگر آپ کی منزل نظر نہ آ رہی ہو، تو آپ 100 ایڑیاں ماریں، 100 گیئر بدلیں، 100 ہارس پاور اپنی گاڑی میں بڑھاتے چلے جائیں، جب منزل نظر نہیں آ رہی وہ مسافر بھٹکتا رہے گا، پہنچے گا نہیں۔ فرمایا مولا مجھے منزل وضاحت کے ساتھ دکھا دے، مجھے کلیرٹی آف مائی مشن عطا کر دے، مجھے اپنے مشن کی، اپنے فکر کی، اپنے نصب العین کی، اپنے مقصد حیات کی، اپنے مینیفیسٹو کی، دستور حیات کی، اور اس نظام کی اور اس ہدایات کی وہ واضحیت عطا کر دے کہ میرا سینہ سمجھتا چلا جائے، کھلتا چلا جائے۔ اس کا مطلب کسی بھی دائی کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ اسے اپنے مشن کی واضحیت ہو، پھر شرح صدر ہو، اس کے دل میں کوئی بوجھ نہ ہو،
اس کے دل میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اس کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو، تو پتا چلا لیڈر وہ ہوتا ہے جو شرح صدر والا ہو، جو کشادہ سینے والا ہو، جو توسع والا ہو، جو گنجائش والا ہو، جو کشائش والا ہو، کسی کو دیکھ کر چہرہ مرجھا نہ جائے پر کھلتا چلا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجلس میں تشریف لاتے، میں صحیح حدیث کی بات کر رہا ہوں، وہ جس صحابی کا چہرہ حشاش بشاش اور کھلتا ہوا نظر آتا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑھ کر خود اس سے مصافحہ فرماتے تھے۔ جس کا چہرہ کھلتا ہوا نظر آتا تھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک قدم آگے بڑھ کر کرم فرماتے اور اس صحابی کو چن کر خود مصافحہ فرماتے۔ اس کا مطلب چہرہ کھل رہا ہو تو شرح صدر تو ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، تو اس کا مطلب نگاہ مصطفیٰ شرح صدر کو دیکھتی تھی۔ نگاہ مصطفیٰ شرح صدر کو دیکھتی تھی۔ ہم کہتے ہیں جی حضور بات سمجھ آ گئی، مگر شرح صدر نہیں، تو ہم کیوں نہیں کہتے رب اشرح لی صدری؟ چھپاتے کیوں ہو؟ خدا کے سامنے بھی کچھ چھپا ہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو بلا جھجک بلا دھڑک اپنے شیخ اپنے مربی کے سامنے حق بات تو کر دے۔ بھئی گرم جوشی ایمان کی ہونی چاہیے، آئس پگھلتی رہنی چاہیے تاکہ پانی بہتا رہے، خود بھی طاہر ہو جائے، اگلوں کو بھی مطہر کرتا ہے۔ ہماری آئس بریک نہیں ہوتی، آئس میلٹ نہیں ہوتی، ہم جامد ہو جاتے ہیں۔ جو شاید جامد ہو جائے وہ کسی کو کیا دے گی؟ جو شاید جامد ہو جائے اس کا علم بھی جامد، اس کی فکر بھی جامد، اس کا تصوف بھی جامد، اس کا خلق بھی جامد، اس کا وجود بھی جامد، اس کا تفکر بھی جامد۔ جس کا اخلاق بھی جامد ہو وہ کسی کو کیا مائل کرے گا، کسی کی کیا دعوت کرے گا؟